اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہم لوگ اہل بیت کی فضیلت پڑھ رہے ہیں کہ وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت پر ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا حدیث ثقلین، اور اس سے ہم نے امام زمانہ کے وجود پر بھی دلیل قائم کی، اور جب تک قرآن جس طرح سے غلطیوں سے پاک ہے تو ائمہ کی عصمت بھی اس سے ہم نے دلیل قائم کی۔ آج ہم بات کریں گے حدیث سفینہ۔ سفینہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، صحیح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اہل بیتی ہوگا، بلکہ انما مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ 3 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین، اس میں ہے جلد 3 صفحہ 151 و جلد 2 صفحہ 343۔ حدیث سفینہ کے شیعہ اور سنی طرق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے علامہ سید ہاشم بہرانی کی کتاب غایۃ المرام، صحیح ہے، جلد 3 صفحہ 13 تا 24 ملاحظہ فرمائیں کہ اگر جہاں جاننا ہے کہ شیعہ اور سنی کن کن طریقوں سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، کہاں رجوع کرنا ہے؟ غایۃ المرام کی طرف۔ کہنا میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان نوح کی کشتی جیسی ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس سو کے بعد تو اور جس کے بعد کون سی عبارت ہے؟ اور جس اہل بیت کو کشتی نوح سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول دین اور پورے دین میں اہل بیت کے علم سے ہدایت حاصل کریں اور ان کی رفتار و گفتار کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، ورنہ وہ مذاہب و نظریات کے اختلاف میں گھر کر ڈوب جائیں گے۔ اس کی مثال بہت اچھی دی ہے مولانا علامہ نقطہ صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت کی مثال خداوند رسول اسلام نے کشتی نوح سے دی ہے۔ کہا کشتی کرتی کیا ہے؟ کہا کشتی دریا میں چلتی ہے جو انسانوں کو اس پار سے اس پار لے جاتی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اس کشتی میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہا کشتی میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ انسان چلتا ہے کہ کشتی چلتی ہے؟ اور کشتی کے ہمراہ انسان بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ کہا اہل بیت کی مثال اس لیے دی ہے کہ ایک کنارے پہ اگر ہم کھڑے رہ کے کشتی کی تعریف کرتے رہیں گے تو اس سے نہ ہمیں فائدہ ہوگا نہ کشتی کو فائدہ ہوگا۔ مثلا اگر ہم صرف مدح اہل بیت کریں، کشتی پہ سوار نہ ہو، کشتی کی تعریف کرتے رہیں، کیا خوبصورت کشتی بنائی ہے، کتنی بڑی بنائی ہے، لاجواب، کمال کی، کیا سجایا ہے، کتنے آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم خوب اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں، کھڑے اس کنارے پہ، تو کیا اس تعریف کے ذریعے سے ہم اس کنارے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کشتی طوفانوں میں گھر کے ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، اور برباد ہو جائے، ہم اس پہ آنسو بہاتے رہیں اس کنارے کھڑے ہوئے، تو آہا کتنی اچھی کشتی تھی، ڈوب گئی، اتنی خوبصورت و مضبوط بنائی تھی لیکن ٹوٹ گئی، صحیح، اتنے لوگ اس میں مر گئے۔ کہا یہ گریہ آپ کو اس منزل پہ پہنچائے گا؟ اس پار سے اس پار جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کہا یہی حال اہل بیت کا ہے، اگر اہل بیت کی صرف تعریف کریں گے، اہل بیت پہ صرف گریہ کریں گے تو ہمیں نجات کی جانب یہ لے کر
نہیں جائے گا. کشتی پہ سوار ہونے کا مطلب ہے اہل بیت کوئی کشتی تو ہے نہیں کہ جا کے ہمیں بیٹھنا ہے. ان کی سیرت ہے, ان کی سیرت کو ایسے اپنا لینا ہے کہ جیسے ان کی رفتار و گفتار تھی ویسی اپنی رفتار و گفتار بنا لیں, تاکہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم بھی اس پار سے اس پار ہو جائیں. ورنہ پتہ چلے گا کہ ہم ایک کنارے پہ کھڑے رہ گئے مولانا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو کشتی نوح سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول دین اور فروع دین میں اہل بیت کے علم سے ہدایت حاصل کریں اور ان کی رفتار و گفتار کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں, ورنہ وہ مذاہب و نظریات کے اختلاف میں گر کر ڈوب جائیں گے اور ان کی نجات ممکن نہیں ہے. ابن حجر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نوح سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی خداوند عالم کے حضور اس نعمت یعنی کہ اس نے اہل بیت کو عظمت و فضیلت عطا کی ہے کہ شکرانے کے طور پر اہل بیت سے محبت کرے, ان کی عظمت کا قائل ہو اور ان کے علماء سے ہدایت حاصل کرے, وہ مخالفتوں کی تاریکی سے نجات پائے گا. اور جو شخص ان سے منہ موڑے گا وہ کفران نعمت کے دریا میں غرق ہو جائے گا اور گمراہی کے بھور میں پھنس کر ہلاک ہو جائے گا. تو اس لیے کشتی نوح کی مثال کس کی مثال ہے؟ اہل بیت کی مثال ہے. صحیح ہے کہ اہل بیت پہاڑ پہ چڑھنے والا بھی نجات نہیں پا سکتا, بلندیوں پہ جانے والا بھی نجات نہیں پا سکتا ہے کہ نہیں. اب آ جائیے حدیث امان. کیا ہے مولانا؟ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا النجوم امان لأہل الارض من الغرق. نجوم زمین والوں کے لیے ڈوبنے سے کیا ہے؟ امان ہے. اب کہیں یہ ڈوبنے سے کیسے امان میں ہو؟ سمجھ میں آیا؟ ڈوبنے سے ستارے کیسے بچاتے ہیں؟ کیا ڈوبنے سے؟ ستارہ بچاتے ہیں. حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ نیچے ترجمہ دیکھ لے اگر عربی نہیں سمجھ میں آ رہی تو. ستارے زمین والوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں, لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اور تو اس کو کیسے؟ ستارے وہ ستارے نہیں ہیں. ہاں اہل بیت نہیں, وہی ستارے. دیکھیں مولانا, جو سمندر میں مد و جزر آتا ہے جوار بھاٹا, جوار بھاٹا کیوں آتا ہے؟ چاند کی کشش کی وجہ سے. چاند جب زمین کو اپنی جانب کھینچتا ہے, دونوں میں ایک اپنی کشش ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی جب اس کی کشش بھاری پڑتی ہے یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ اچھال مارتا ہے. اسی طرح جو ستارے آسمان میں ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ان کے اندر بھی ایک گریویٹی ہے کہ جو زمین کے تناسب کو بنائے رکھتے ہیں. پانی اپنی جگہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بقا میں کچھ تو دخل ہے. تو حدیث کے مطابق اس میں کون رول ادا کر رہا ہے؟ ستارے. پانی مٹی میں تو جذب ہو جانا چاہیے نا. بڑے سے بڑا تالاب ہو, سوکھتا ہے کہ نہیں سوکھتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. تو ندیاں 1000 سال میں سوکھنی چاہیے, سمندر مان لیا 4000 سال میں سوکھ جانا چاہیے تھا.
کیوں مولانا؟ سمندر کو نہیں سوکھتا. بات کہہ رہا ہوں ہے تو زمین کے اوپر، نیچے اس کے زمین ہے یا نہیں ہے؟ پانی پانی چلا جا رہا ہے، تہ تو ہے نا اس کی. بھائی ٹائٹینک اتنا نیچے ہے تو کچھ تو وہاں زمین ہے نا، وہاں جہاں وہ ٹچ ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، ایک نظام شمسی پورا کارگر ہے. یہ حدیث صاف صاف کہہ رہا ہے نجوم و امان، نجوم امان ہے انسانوں کے لیے، لأہل الارض من الغرق، اس سے ڈوبنے سے. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور اہل بیت امان ہے میری امت کے لیے، من الاختلاف، کس سے؟ اختلافات سے بچانے کے لیے. فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ اخْتَلِفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ. مولانا کہ النجوم امان لأہل الارض، کہنا ستارے زمین والوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں. لہٰذا اگر عرب کا کوئی بھی قبیلہ ان سے اختلاف کرے گا تو وہ شیطانی گروہ بن جائے گا. فَإِذَا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْاخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، کہ عرب کا کوئی ایک قبیلہ بھی اگر ان کی مخالفت کرے، کس کی؟ اہل بیت کی، اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، تو کیا ہوگا؟ ان کا اختلاف کرنا کیا بنا دے گا؟ ان کو شیطانی گروہ بنا کے رکھ دے گا. اب اگر سماج میں دیکھنا ہو شیطانی گروہ کون کون سے ہیں تو آپ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں مولانا؟ تاریخ میں اگر شیطانی گروہ سے آشنا ہونا ہو تو آسان ہے یا نہیں ہے؟ کہ لوگوں نے اہل بیت سے کیا کیا؟ اختلاف کیا. یہ 2 نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، کہاں سے نقل کی جا رہی ہے. مستدرک علی الصحیحین، اس سے مطلب سمجھ میں آیا؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری. تو مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 149، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم نیشاپوری نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن بخاری و مسلم نے اسے نقل نہیں کیا ہے. اس حدیث کی شیعہ و سنی اسناد سے مزید واقفیت کے لیے غایت المرام جلد 3 صفحہ 137 تا 140 ملاحظہ فرمائیں. غایت المرام مہم کتاب ہے مولانا، شیعہ و سنی دونوں منابع کے لیے. کہنا مذکورہ احادیث کے علاوہ جن دوسری حدیثوں میں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے کا کو واجب قرار دیا گیا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی علمی و شرعی قیادت و رہبری پر واضح انداز سے دلالت کرتی ہے. اور ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی رفتار و گفتار ہی اصول دین و فروع دین سے واقفیت کا سرچشمہ اور اہم ذریعہ ہے. 3 نمبر کے حاشیے میں چلتے ہیں. پھر ستاروں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں بھی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں. نیز یہ ارشاد بھی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے قرار دیے ہیں تاکہ ان سے تم خشکی اور دریا کی تاریکی میں ہدایت حاصل کر سکو. صحیح ہے، راستہ معلوم کرنے کا قدیم ترین و عام ترین ذریعہ ستارے ہی تھے، اس لیے قرآن مجید اور سنت پیغمبر میں انہیں اہمیت دی گئی ہے. اور اس کے بعد ہماری بات ہوگی کس کے متعلق؟ اہل بیت نہج البلاغہ میں. الحمدللہ رب العالمین.